السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اے لوگوں اپنے اس پروردگار سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. بے شک قیامت کا زلزلہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر قیامت کا منظر جو بیان کیا ہے، آج انشاءاللہ ہم وہیں سے درس کو شروع کریں گے، کیونکہ قیامت کی تفصیلی معلومات اور اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا یہ بھی ہر مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے. آج کے درس کا آغاز ہم کریں گے ایک سوال سے. اس سے پہلے والے درس میں روح کے متعلق بہت ساری معلومات ہم نے حاصل کی تھیں. تو آج کے درس کو ہم پہلے کچھ سوالوں کی شکل میں شروع کرتے ہیں. آج کے درس کا سب سے پہلا سوال ہے، روح کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کون کون سی ہیں؟ روح کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی؟ تو اس سوال کے جواب سے متعلق اس سے پہلے درس میں بیان ہو چکا ہے تفصیل کے ساتھ کہ روح کی 4 قسمیں ہیں، اور روح علوی اور سفلی. تو اس طرح کی جو روحوں کی تفصیل ہے اسے درس کی روشنی میں حل کرنا ہے. تو آج کے درس کا پہلا سوال ہے، روح کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ روح کو قبر میں قید، الم، عذاب، مرض اور افسوس کی کیفیات برداشت کرنا پڑتی ہے یا نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ روح کو قبر میں قید اور اسی طرح سے الم یعنی تکلیف، عذاب، مرض اور افسوس و حسرت کی کیفیات برداشت کرنا پڑتی ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ برداشت کرنا پڑتی ہے. تو روح کی 4 قسمیں اس طرح کی ہیں. نمبر 1 آزاد روح، نمبر 2 قیدی روح، نمبر 2 علوی روح، نمبر 2 سفلی روح. نمبر 1 آزاد، نمبر 2 قیدی، نمبر 3 علوی، نمبر 4 سفلی. یہ 4 قسم کی روحیں ہوتی ہیں. اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ روح کو قبر میں قید، الم، عذاب، مرض اور افسوس و حسرت کی کیفیات برداشت کرنی پڑتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور اسی کو ہم ایمان یوم الآخر سے یا اسی طرح سے ایمان بالبرزخ سے تعبیر کرتے ہیں کہ برزخ کی زندگی میں بھی انسان کو اس کے اعمال کے حساب سے تکلیف کا، خوشی کا، غم کا اور الم کا احساس ہوتا ہے. سوال نمبر 56 ہے، اور اس سوال کے اندر یہ ہے کہ روح کے لیے کتنی قسم کی دنیا ہوتی ہے اور وہ کون کون سی؟ اس سے پہلے میں نے درس میں بتایا تھا کہ روح کے لیے 4 قسم کی دنیا ہوتی ہے. کتنی قسم کی؟ 4 قسم کی. نمبر 1 ماں کے پیٹ کی دنیا، نمبر 2 دنیاوی زندگی جس کو الحیات الدنیا کہا جاتا ہے، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب. نمبر 3 برزخ کی زندگی، اور نمبر 4 آخرت کی زندگی جہاں جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا اور آدمی کا ٹھکانہ اس کو مل جائے گا. تو یہ 4 ٹھکانے ہیں یا 4 دنیا ہے روح کے سفر کے اعتبار سے. نمبر 1 ماں کے پیٹ کی دنیا، نمبر 2 یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کو، اور اسی طرح سے تیسری دنیا جو ہے وہ برزخ کی دنیا ہے، اور چوتھی دنیا آخرت کی، قیامت کے بعد کی جو زندگی ہے جس میں انسان کو جنت یا جہنم ملے گی. تو یہ 4 قسم کی دنیا ہوتی ہے. روح کے لیے 4 قسم کی یا 4 طرح کی دنیا ہے، اور وہ روح کا سفر جاری رہتا ہے، ایک کے بعد دیگرے، ایک دنیا کے بعد دوسری دنیا، پھر تیسری، پھر چوتھی دنیا. چوتھی دنیا کے بعد اس کا اینڈ ہو جاتا ہے، پھر وہاں وہ روح ہمیشہ رہتی ہے، پھر وہاں سے اس کو موت بھی نہیں آتی، چاہے وہ جنتی روح ہو یا جہنمی روح، ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. بلکہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت کی زندگی یہ بہترین ہے اور بہت زیادہ باقی رہنے والی، یعنی ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے. تو یہ جو سوال ہے میں نے اس کے متعلق بیان کیا کہ روح کے لیے کتنی قسم کی دنیا ہوتی ہے. روح کے لیے 4 قسم کی دنیا ہوتی ہے. نمبر 57، روحوں کے سفر کو بیان کرنے والی سب سے جامع آیت کون سی ہے؟ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا روحوں کے سفر کو بیان کرنے والی سب سے جامع ترین آیت جو ہے
اس کا تذکرہ سورہ طٰہٰ کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا منہا خلقناکم، اس میں دو دنیا ہو گئی، منہا خلقناکم، ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا۔ تو پیدائش تو ایک طرح سے تخلیق ماں کے پیٹ میں ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد پیدائش دنیا کی زندگی میں۔ تو منہا خلقناکم، ہم نے اسی مٹی سے تم کو پیدا کیا، تو پیدائش میں دونوں آ گئے، کیونکہ انسان کی تخلیق ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے اور پیدائش کے بعد دنیا میں آ جاتا ہے۔ تو دو دنیا اس کے اندر آ گئی، ایک ماں کے پیٹ کی دنیا، نمبر دو یہ دنیاوی زندگی، یہ حیات مستعار جس کو کہا جاتا ہے۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور ہم اسی میں تم کو لوٹا دیں گے، پلٹا دیں گے۔ نعیدکم میں کون سی دنیا آ گئی؟ برزخ کی دنیا آ گئی، برزخی زندگی آ گئی۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور ہم اسی سے تم کو دوبارہ لوٹائیں گے، واپس نکالیں گے۔ اسرافیل علیہ السلام جب سور میں دوسری بار پھونک ماریں گے تو تمام کے تمام مردے اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہوں گے۔ سورہ یاسین میں اللہ کا فرمان ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور سور میں پھونک مار دیا جائے گا اور تمام کے تمام مردے اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ تو یہ چار قسم کی جو دنیا ہے، اس کو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، اور وہ چاروں دنیا اس کے اندر شامل ہے۔ منہا خلقناکم میں دو دنیا آ گئی، ایک ماں کے پیٹ کی دنیا اور دنیا کی زندگی۔ فیہا نعیدکم میں دو یہ برزخ کی زندگی وہ آ گئی، ہم نے اس کو اسی میں تم کو لوٹائیں گے زمین کے اندر، مرنے کے بعد دفن ہو جاؤ گے تم۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اسی سے دوبارہ ہم تم کو مرنے کے بعد زندہ کریں گے اسی مٹی سے، قبر سے۔ تو یہ چاروں طرح کی دنیا اس کے اندر موجود ہے، اور اس آیت میں باقاعدہ وضاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین اس کی تفصیل بیان کر دی ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں، قیامت برپا ہوتی ہے، یہ ایک نئی ہیڈنگ ہے آگے سے، قیامت برپا ہوتی ہے۔ ابھی تک ہم لوگ موت سے لے کر کے قبر تک کا سفر طے کر رہے تھے، اور موت سے متعلق اور قبر سے متعلق ماشاءاللہ بہت ساری معلومات ہم نے جمع کر لی۔ اللہ ہمیں ان کو یاد رکھنے اور ان پر ایمان لانے اور عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اب یہاں سے قیامت کا جو ہے سفر شروع ہوتا ہے، قیامت برپا ہوتی ہے۔ اب قیامت کے بارے میں بہت ساری معلومات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، احادیث کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن یہ چونکہ ہماری جو کتاب ہے یہ ایک جامع اور مختصر ترین کتاب ہے، یعنی اس میں موت سے لے کر کے جنت جہنم تک کے مراحل کو بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور تھوڑا تھوڑا جو ہے تھوڑی تھوڑی معلومات ہر مرحلے سے متعلق اس میں جمع کی گئی ہے۔ اس لیے اس کتاب کو ہم انشاءاللہ مکمل کرتے ہوئے اس کی شرح بھی کرتے جائیں گے اور تفصیلات بھی پڑھیں گے، تاکہ ہمارے ذہن کے اندر باتیں اچھی طرح سے بیٹھ جائیں۔ تو قیامت برپا ہوتی ہے، یہ ہیڈنگ ہے اس کتاب کی اگلی، اور اس ہیڈنگ سے متعلق مؤلف فرماتے ہیں جب قیامت کا وقت موعود قریب آ جائے گا، جب قیامت کا وقت موعود قریب آ جائے گا تو اللہ تعالی مقررہ فرشتہ اسرافیل کو سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ اب یہیں رک کر کے اگر ہم یہ بات کریں کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، چھوٹی نشانیاں، بڑی نشانیاں، درمیانی نشانیاں، تو بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو اس سے متعلق بھی کچھ باتیں انشاءاللہ آئیں گی، میں کوشش کروں گا کہ شامل کر سکوں جو 10-12 نشانیاں ہیں، لیکن ہم یہاں سے کتاب شروع کرتے ہوئے کتاب کی عبارت آگے بڑھتے ہیں کہ قیامت کا وقت موعود جب قریب آ جائے گا، یعنی جو اللہ نے اس کا وقت متعین کیا ہے، جب وہ قریب آ جائے گا تو اللہ تعالی کا مقرر فرشتہ، اللہ رب العالمین کا مقرر فرشتہ اسرافیل، اللہ تعالی مقرر فرشتہ اسرافیل کو سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ مشرکین مکہ اور کفار مکہ اور دشمنان اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے مواقع پر یہ سوال کرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ قیامت جس سے تم لوگوں کو ڈرا رہے ہو، یہ قیامت جس کا خوف لوگوں میں دلا کر اسلام قبول کروانا چاہتے ہو، یہ قیامت یہ کب آئے گی، اس کا صحیح علم کیا ہے، کس سن میں آئے گی، اور جو ہے اس کا وقت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیم انت من ذکرہا، اے اللہ کے پیغمبر آپ کو اس سے کیا واسطہ، آپ کو اتنا حکم ہوا ہے، آپ بتا دیجئے کہ قیامت ایک ایسا دن ہے جس دن تمام اعمال کا حساب ہوگا، تمام انسانوں کے اعمال کا حساب ہوگا، ان کے حقوق کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔
تو یہ قیامت کا دن، حساب و کتاب کا دن یہ ضرور آئے گا، لیکن کب آئے گا، کس وقت آئے گا، اللہ کے سوا کوئی بھی اس کو صحیح معنوں میں نہیں جانتا۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ قیامت کا صحیح علم کہ کس سن میں آئے گا، یا کتنے 100 سال کے بعد آئے گا، کتنے 1000 سال کے بعد آئے گا، یہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بس اللہ تعالیٰ نے وہ دن متعین کیا ہے اور وہ اپنے وقت پہ آ جائے گا۔ ہاں، بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں بیان فرمائی ہیں۔ ان نشانیوں کی انشاءاللہ مختصر ان کا تذکرہ اگلے درس میں ہم کریں گے کہ قیامت کی نشانیاں کون کون سی ہیں اور کس طرح سے وہ ظاہر ہوتی جا رہی ہیں۔ تو وہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں مفصل کتابیں باقاعدہ موجود ہیں، ان کا الگ سے مطالعہ کرنا پڑے گا، لیکن مختصراً میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ آگے فرماتے ہیں مؤلف، وہ ایک بار سور پھونکے گا جس سے زمین، آسمان اور پہاڑ پاش پاش ہو جائیں گے۔ سور میں پھونک مارا جائے گا، فرشتہ اسرافیل سور میں پھونک مار دے گا تو زمین، آسمان اور اسی طرح سے پہاڑ پاش پاش ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح سے قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ایک آخری نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ جب قیامت بالکل آ جائے گی، ایک دم قریب آ جائے گی، تو سورج یہ مغرب سے نکلے گا۔ ابھی سورج پورب سے طلوع ہوتا ہے نا، لیکن جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مغرب سے سورج طلوع ہوگا، اور اس کے بعد کسی کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لوگ دیکھیں گے ارے آج سورج مغرب سے نکل رہا ہے، سارے لوگ کلمہ پڑھیں گے اور سارے لوگ توبہ کریں گے، سارے لوگ معافی مانگیں گے، لیکن اس کے نکلنے سے پہلے جو صاحب ایمان ہوں گے انہی کا ایمان قبول ہوگا۔ سورج کے مغرب سے نکلنے کے بعد کسی کی بھی توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا، کسی کا ایمان بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو فرشتہ 2 بار سور میں پھونک مارے گا۔ پہلی بار سور میں پھونک مارے گا، اس کی وجہ سے زمین، آسمان اور پہاڑ پاش پاش ہو جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، سمندر بہہ پڑیں گے، منکرین حق قیامت کے ہولناک مناظر، زلزلے اور بھیانک مشاہدے کو دیکھ کر بے ہوش ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ اس موعودہ گھڑی یعنی جس کا وعدہ کیا گیا تھا اس وقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی ان پر آ پڑے گی اور انہیں ہر طرف سے گھیر لے گی۔ یہ جو قیامت کے جو مناظر ہیں نا، یہ قیامت کے مناظر کو بہت ساری صورتوں میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، جیسا کہ اذا السماء انفطرت میں، سورہ انفطار میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اور اسی طرح سے اذا السماء انشقت، اور اسی طرح سے الحاقۃ ما الحاقۃ، اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے قیامت کے مناظر کو بیان کیا ہے۔ تو ان صورتوں کو پڑھنا چاہیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مناظر کو بہت واضح انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح سے اذا الشمس کورت کے اندر میں کچھ آیتیں پڑھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یہ سب قیامت کے مناظر ہیں۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ یہ قیامت قائم ہونے کے بعد کے مناظر ہیں۔ یہ قیامت جیسے قائم ہوگی ویسے ہی یہ سارے کے سارے مراحل ایک کے بعد دیگرے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی جیسے سور میں پھونک مارے گا فرشتہ، اس وقت سے یہ نظام درہم برہم ہونے لگے گا۔ سورج لپیٹ لیا جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ جبکہ اونٹنی کا بچہ جب پیدا ہونے والا ہوتا ہے نا، تو اونٹنی کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ صاحب اولاد ہونے والی ہوتی ہے۔ اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، یعنی اللہ رب العالمین کے حکم سے ان تمام لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا، تمام کے تمام جنگلی جانور جمع ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، سمندر جب بھڑکائے جائیں گے، یعنی ان کے حکم سے، ان میں اللہ کے حکم سے آگ بھڑک اٹھے گی۔ اور بعض مفسرین نے تو یہ کہا ہے کہ یہی سمندر اللہ تعالیٰ اسی سمندر کو ہو سکتا ہے جہنم بنا دے، کہ وہ پورا کا پورا پانی جو تھپیڑوں کے ساتھ چلتا ہے اور جس میں بہت موجیں ہوتی ہیں، وہ پورا انگار بن جائے گا، آگ کے شعلے بن جائے گا، اور اس میں لوگ جو ہے جلیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مناظر کو بیان کرتے ہوئے آگے فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، یعنی ہزارہ سال
تک جو ہے ان کی روح کو ان کے جسم سے الگ کر دیا گیا تھا، وہ برزخی زندگی میں تھے، اگرچہ وہاں پہ عذاب و ثواب ہو رہا تھا، لیکن دوبارہ دنیا میں جیسے وہ روحیں اور جسم ملے تھے اس کیفیت کا اللہ بیان کرتا ہے۔ جب آدمی مر جاتا ہے برزخی زندگی میں جب ہوتا ہے نا تو اس کی بھی روح اور جسم کا تعلق باقی رہتا ہے اور وہ ایک الگ زندگی ہوتی ہے، لیکن جب انسان جو ہے قیامت کے دن دوبارہ اللہ زندہ کرے گا اور فرشتہ دوسری بار سور میں پھونک مار دے گا تو تمام کے تمام روحیں اپنے جسم روحوں سے مل جائیں گے اور انسان کھڑا ہو جائے گا۔ برزخی زندگی میں بھی عذاب و ثواب کا تعلق روح اور جسم سے ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو محسوس نہیں کر پاتے، دیکھ نہیں پاتے، بیان نہیں کر پاتے، لیکن قیامت کا دن جب آئے گا اور فرشتہ دوسری بار سور میں پھونک مارے گا تو ایسے موقع پر تمام کے تمام جسم جو قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں وہ پہلے کی طرح جیسے دنیا میں زندہ تھے پہلے کی طرح زندہ ہو جائیں گے۔ اسی منظر کو اللہ رب العالمین بیان کیا ہے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دردور کی ہوئی لڑکیوں سے سوال کیا جائے گا کہ ان کے والدین نے یا ان کے باپ نے ان کی پیدائش کے بعد ان کو زندہ کیوں گاڑ دیا، چھوٹی بچی کی کیا غلطی ہوتی ہے، اس کی خطا کیا ہوتی ہے، اس کا گناہ کیا ہوتا ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی ہوئی یا گاڑی ہوئی لڑکیوں سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ ان کو کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا تھا، ان کا جرم کیا تھا، انہوں نے کس کو مارا تھا، کس کو دکھ دیا تھا، کس کو ستایا تھا، یہ سارے سوالات اللہ رب العالمین ان لوگوں سے کرے گا جو ناحق بچیوں کو زندہ درگور کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور منظر اللہ نے بیان کیا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے۔ یہ سب جو مناظر ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں پہ جو مناظر بیان کی وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اذا النفوس واذا الشمس كورت سے لے کر کے واذا البحار سجرت تک کے جو مناظر ہیں، جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں یہ پہلے مرتبہ جو سور میں پھونک مارے گا، زندگی کا نظام دنیا کا درہم برہم ہو جائے گا، وہ سارے مناظر بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن یہاں سے واذا النفوس زوجت سے، اور جب جسموں کو ان کی روحوں کو جسموں سے ملا دیا جائے گا، یہاں سے دوسری بار سور میں پھونک مارنے کا منظر بیان کیا گیا۔ جب دوسری بار سور میں پھونک مارا جائے گا تو لوگ اپنے قبروں سے نکل کر کھڑے ہوں گے اور اللہ حساب و کتاب لے گا۔ تو یہاں سے لے کر کے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ سے لے کر کے اور یہاں تک بالکل آخری سورہ تک آپ پڑھتے جائیے، وَأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کی پاداش میں اس بچی کو درگور کیا گیا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے اس آیت کریمہ سے کہ یہ دوسری بار سور میں پھونک مارنے کے بعد کا منظر ہے، کیونکہ دوسری بار جب سور میں پھونک مارا جائے گا تب زندہ ہو کر لوگ اللہ کی طرف میدان محشر کی طرف دوڑیں گے اور وہاں اللہ تعالیٰ سب کا حساب و کتاب لے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی، تو آسمان کی کھال تو بہرحال پہلی بار کی جو ہے سور میں پھونک مارنے کے بعد اکھاڑی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم بھڑکا دی جائے گی، پھر وہ پہلے کے منظر کو اللہ نے بیان کیا، کیونکہ ایک بیان کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے کہ کوئی چیز آدمی بیان کرتا ہے پھر بیچ میں دوسری بات بیان کرتا ہے پھر اس کے بعد پہلی بات کو ریپیٹ کرتا ہے تاکہ تاثیر پیدا ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے پہلے نفس سور کا تذکرہ کیا، اس کے بعد دوسرے کا تذکرہ کیا، پھر دوسرے کے بعد پھر پہلے کا تذکرہ کر کے لوگوں کو ڈرایا ہے۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور یہ بھی دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے بعد کا منظر غالباً ہے۔ اور جب جنت نزدیک کر دی جائے گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ وہ لے کر کے آیا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام مناظر اللہ رب العالمین نے قیامت کے جو بیان کیے ہیں اس لیے تاکہ ہمارے دلوں میں قیامت کا خوف پیدا ہو جائے، ہمارے دلوں کے اندر اس کا ڈر پیدا ہو جائے اور ہم اپنے اعمال کی طرف رجوع کرنے کے لیے اور اپنے اعمال کی طرف جو ہے غور کرنے کے لیے تیار ہو جائے کہ ہمارے اعمال میں کیا خرابی ہے اور کیا کمی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی اور اسی طرح سے چلنے پھرنے والے چھپنے والے ستاروں کی، وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، اور رات کی جب وہ جانے لگے، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اور صبح کی جب وہ چمکنے لگے، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، یقیناً یہ قرآن ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے، یہ بزرگ فرشتہ لے کر کے آیا ہے جس کو ہم جبریل امی کہتے ہیں۔ اللہ نے جبریل کو سکھایا، جبریل نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ اب غور کیجئے پوری جو سورہ ہے اس سورت کی آیتوں میں آپ غور کیجئے، ابتدائی آیات میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا منظر بیان کیا، قیامت کا منظر بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے رات کی اور دن کی اور صبح کی قسمیں کھائیں، ان قسموں کے کھانے کے بعد اللہ نے اس کا حل پیش کیا، یعنی قیامت جو آئے گی اس کی تیاری کیسے کرو گے
اور قیامت کے آنے کے بعد اگر کامیابی چاہتے ہو تو کیسے عمل کرو گے، کیسی زندگی گزارو گے، اللہ نے اس کا حل پیش کیا۔ بہت ساری قسموں کے بعد، قیامت کے تذکرے کے بعد اللہ فرماتا ہے انہو لقول رسول کریم، یہ قرآن مجید ہے، اس قرآن کے بارے میں صحیح ایمان رکھو، اس کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھو، اور یہ سمجھو اور یہ مان لو کہ یہ قرآن ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا، یعنی بزرگ رسول اور جو ہے قاصد کا کہا ہوا، یعنی جبریل علیہ السلام اس کو لے کر کے آئے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو قوت والا ہے فرشتہ جبریل علیہ السلام اور عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہے، مطاع ثم امین، اور آسمانوں میں جس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ آسمان میں بے شمار فرشتے ہیں، آسمان میں بے شمار فرشتے ہیں جن کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کی بہت ساری مخلوقات ہیں، چڑیا، پرندے، چرند اور چوپائے، انسان، ان سب کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایسے ہی اللہ کے فرشتوں کی تعداد کیا ہے، اللہ کے فرشتے کتنے ہیں، ان کی تعداد کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کتنی تعداد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جبریل کے بارے میں بتایا کہ جبریل بڑے زبردست قوت والے، طاقت والے فرشتے ہیں، اور دوسرے فرشتے ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ وما صاحبکم بمجنون، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کا تذکرہ فرمایا کہ یہ تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے، یہ قرآن کریم تم مان لو، اس پر ایمان لے آؤ، اس کے مطابق عمل کرو تو قیامت کی پریشانیوں سے بچ جاؤ گے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچ جاؤ گے، قیامت کے دن کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ ایک قرآن ہے اور ایک صاحب قرآن ہے، ایک قرآن پر ایمان لاؤ اور صاحب قرآن کے انداز میں اس پر عمل کرو، جس طرح صاحب قرآن نے قرآن پر عمل کیا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی جو تفسیر بیان کی۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس نے اس فرشتے کو یعنی جبریل علیہ السلام کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ غیب کی باتوں کے بتلانے پر بخیل بھی نہیں ہے۔ اس سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کو غیب کا علم تھا۔ بہرحال غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، غیب اور حاضر تمام چیزوں کا جاننے والی ذات اللہ رب العالمین ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں میں سے کوئی بات اپنے فرشتے کے ذریعہ کسی پیغمبر کو بتا دیتا تو غیب نہیں رہ جاتا۔ مثال کے دوست میری مٹھی میں کیا ہے، کسی کے بتائے، کسی کو میں نے نہیں بتایا اس میں کیا میں نے رکھا ہے، اگر ایسی مٹھی کے اندر کی چیز کوئی بتا دے بغیر دیکھے ہوئے یا بلا کسی آلے کے یا کسی کیمرے وغیرہ کے ذریعہ جو اندر کی چیزوں کو معلوم کر سکے، بغیر کسی کے بتائے ہوئے کوئی بتا دے تو اس کو غیب کہا جائے گا۔ لیکن اگر میں نے کھول کر دکھا دیا کہ ہاں میری ہتھیلی میں چیزیں، پھر میں نے بند کر لیا اور کچھ آپ بتاؤ کیا ہے، تو بتانے کے بعد اگر کوئی بتاتا تو اس کو غیب بتانا نہیں کہیں گے، وہ اظہار غیب کے بعد اس کی خبر دی جاتی ہے تو اس کو غیب کا علم نہیں کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں غیب کے متعلق بتائی ہیں ان کے بتانے میں بخیلی نہیں کرتے، ورنہ آپ کو غیب کی ساری باتیں نہیں معلوم ہیں، جتنا اللہ نے بتایا اتنی ہی معلوم ہے، اور آپ عالم الغیب بھی نہیں ہیں۔ عالم الغیب وہ ہوتا ہے جو ذاتی طور سے غیب کا علم رکھتا ہے۔ وما هو بقول الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد فرمایا یہ قرآن مجید یہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس قرآن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا، گڑھ لیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، غور کیجیے آپ، قیامت کی اتنی تفصیلات کا تذکرہ اللہ نے کیا، قیامت کی اتنی تفصیل اللہ نے بیان کی، رات اور دن کی قسمیں کھائیں، ان تمام کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جو قرآن ہے اس کو مان لو، جو صاحب قرآن ہے اس کو مان لو، قرآن پر ویسے عمل کرنے والے بن جاؤ جیسے صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہے، تو تمہاری دنیا بھی بن جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور اس کے بعد کہا یہ شیطان یا ایک کفار اور مشرکین جو دھوکہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن تو گڑھا ہوا ہے، قرآن یہ جو ہے کوئی شیطان اترتا ہے، نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا کے جاتا ہے۔ اللہ نے اس کی تردید کی کہ دیکھو کسی کے دھوکے میں نہیں آنا، کسی کے کہنے سے دھوکہ مت کھانا، یہ قرآن سچ میں اللہ کا کلام ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اللہ نے فرمایا جب یہ قرآن تمہاری ہدایت کا، تمہاری نجات کا، تمہاری کامیابی اور کامرانی کی ضمانت دینے والی جب کتاب ہے اور صاحب قرآن نے اس کو بتا دیا کہ کیسے عمل کرنا ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں بھاگے جا رہے ہو، کہاں بھاگے جا رہے ہو، کہاں چلے جا رہے ہو قرآن کو چھوڑ کر، کس زندگی میں جاؤ گے، کون سی دنیا میں جاؤ گے؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو تمام جہاں والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو بھی چاہے سیدھی راستے پر گامزن ہو جائے، تو سیدھی راہ معلوم کرنے کے لیے سب سے بہترین کتاب قرآن مجید ہے۔
قرآن مجید کے پڑھے بغیر کوئی بھی آدمی ہدایت نہیں پا سکتا. قرآن کو سمجھنا اور پڑھنا، اس کا علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ جس کو ہدایت دے گا وہی ہدایت پائے گا، اور جو چاہے تم میں سے سیدھا راستہ اختیار کر لے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم نہیں چاہ سکتے مگر وہی تو اللہ رب العالمین، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا. اس لیے اللہ سے اپنے لیے خیر کی دعا کرنی چاہیے. بہت سارے معاملات میں انسان سوچتا ہے میں ایسا کر ڈالوں، ایسا نہیں ایسا کر ڈالوں، لیکن وہ نہیں کر سکتا. اس کے اختیار میں وہ چیز نہیں ہوتی ہے. جب تک اللہ کی مدد نہیں آتی، اس کی مشیت نہیں ہوتی، انسان نہیں کر سکتا. لیکن اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے، اس کی تقدیر کے معاملات کو چھپا دیا ہے. اس لیے انسان کو بظاہر نیکیوں کا راستہ اپنانا چاہیے اور نیکیوں کی راہ پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر وہ نہیں کر پا رہا ہے تو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اور اللہ دعاؤں کے ذریعے تقدیر کو بدل دیتا ہے، حالات کو درست کر دیتا ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا يرد القدر الا الدعاء. تو یہ قرآن سے یہ جو ہے قرآن مجید کی سورہ تکویر کی جو ہے چند آیتیں میں نے پڑھی یا سورت کا ترجمہ پڑھ کر کے میں نے بتایا کہ قرآن مجید یہی کہتا ہے کہ اگر قیامت کے دن کامیاب ہونا چاہتے ہو، قیامت کی تیاری کرنا چاہتے ہو، قیامت کی ہولناکیوں سے بچنا چاہتے ہو، تو قرآن اور صاحب قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو. قرآن سے مراد اللہ کا کلام قرآن مجید، اور صاحب قرآن سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت ہے. قرآن مجید پر عمل کر کے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا کر گئے ہیں، جس طرح عمل کرنے کی تعلیم دی ہے، ہمیں اسی طرح عمل کرنا چاہیے. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. یہ جو چند باتیں تھی اس کے اندر، اس متن کے اندر میں نے اس کی شرح کر دی اور ایک آیت پوری سورت کا ترجمہ میں نے کر دیا. جو صاحب کتاب نے کچھ الفاظ لکھے تھے کہ آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے جھڑ جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، تو یہ ساری باتیں قرآن مجید سے ہی لی گئی ہیں. اس لیے میں نے چاہا کہ ایک سورت کا ترجمہ ہو جائے کم سے کم، تاکہ تھوڑی تفصیل اور معلوم ہو جائے اور تزکیہ ہو جائے، تھوڑا سا ہمارا ایمان اور بڑھ جائے. آگے مؤلف فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں اس ہولناک ساعت کی عکاسی مختلف مقامات پر کی ہے. قرآن مجید میں مختلف مقامات پر قیامت کی ہولناکیوں کو اللہ نے بیان کیا، جیسے کہ سورۃ الحج میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو، اے انسانوں، اپنے اس رب سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، کیونکہ اس رب سے اگر نہیں ڈرو گے تو قیامت کی ہولناکی سے بچ نہیں پاؤ گے، اس کے قیامت کے دن کے عذاب سے بچ نہیں پاؤ گے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک زلزلہ، قیامت کا زلزلہ یہ بڑی خطرناک چیز ہوگی. جب قیامت کے دن زلزلہ آئے گا، خطرناک زلزلہ ہوگا، اس دن سارے زندگی کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، دنیا کا نظام درہم ہو جائے گا. اس کے بعد غور کیجئے یوم ترونھا. ابھی میں آپ کو انشاءاللہ ایک واقعہ بتاتا ہوں، ایک اپنے حاصل مطالعہ سے ایک واقعہ بتاؤں گا قیامت کی ہولناکی سمجھانے کے لیے انشاءاللہ. اب غور کیجئے، میری بات پر تھوڑی توجہ کیجئے. یوم ترونھا، جس دن آپ دیکھیں گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. آپ نے کبھی غور کیا ہاسپٹل وغیرہ گئے، اسپتال وغیرہ گئے ہیں، جہاں ماں کی جو ہے چھاتی سے بچہ دودھ پیتا ہے اور وہ اپنی جو ہے بھوک مٹاتا ہے، اور ماں اسپتال کے اندر ہوتی ہے. کبھی کبھی ماں کا آپریشن بھی ہو جاتا ہے، یا کبھی ماں کو بہت زیادہ جو ہے علاج کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، یا کبھی بے ہوش بھی ہو جاتی ہے. تو ماں کے بغل میں چھوٹا سا بچہ لیٹا ہوتا ہے اور ماں کا آپریشن ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کی آنکھ جیسے ہی کھلتی ہے، ماں کی آنکھ کھلے گی تو وہ کسی کو بھی نہیں پوچھے گی، سب سے پہلے بچے تلاش کرے گی، میرا بچہ کدھر ہے، میرا بچہ کدھر ہے، میرا بچہ کدھر ہے. یعنی اس کی آنکھ کھلتے ہی اس کو اگر کسی کا خیال آتا ہے تو اپنے اس دودھ پیتے بچے کا آتا ہے. اگرچہ وہ آپریشن تھیٹر میں لیٹی ہوتی ہے لیکن اس کی آنکھ کھلے گی. آپ دیکھیے جا کر اسپتالوں میں منظر دیکھیے، جہاں کوئی عورت جو ہے ایڈمٹ ہو اور وہ بہت ہی چھوٹے بچے کے ساتھ ایڈمٹ ہو، اس کا بچہ شیرخوار ہو، اس کو بہت بڑی بیماری لگ گئی ہو اور اس کا آپریشن ہو رہا ہو، اور وہ گھنٹوں آپریشن کے بعد اس کو ہوش آیا ہو، وہ نہ کھانا پوچھتی ہے اور نہ پانی پوچھتی ہے، نہ دنیا کی کسی نعمت کے بارے میں سوال کرتی ہے. فوراً اس کا ہاتھ بستر پہ جاتا ہے، ادھر ٹٹولتی ادھر ٹٹولتی، میرا بچہ کدھر گیا، میرا بچہ کدھر گیا. وہ درد میں ڈوبی ہوئی ہے، درد سے پریشان ہے، لیکن آنکھ جیسے اس کی کھلے گی اس کو اس کا بچہ چاہیے. یہ محبت ہوتی ہے ماں کی، یہ ممتا ہوتی ہے ماں کی، کہ وہ ہسپتال کے اندر اور جو ہے آپریشن تھیٹر کے اندر بھی وہ اپنے بچے کو سب سے پہلے یاد کرتی ہے. جبکہ تکلیف میں ہوتی ہے، اس کے بدن میں ٹانکے لگے ہوئے ہیں، اس کے بدن میں سرجری ہوئی ہے، آپریشن کی تکلیف سے درد سے جو ہے کرا رہی ہے، بےتاب ہے، بے چین ہے، لیکن اس بے چینی کے عالم میں بھی وہ ماں کس کو یاد کرتی ہے؟ اپنے بچے کو یاد کرتی ہے. میرا بچہ کدھر گیا، میرے بچے کو کون لے گیا، میرے سامنے لے کر آؤ.
اس سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. بچے کو تندرست دیکھتی ہوئی یا اس کو ہنستا کھیلتا دیکھتی ہے یا اس کو مسکراتا دیکھتی ہے یا اس کو دودھ پلانے لگتی ہے, بچہ جب جو ہے سکون پاتا ہے تو اس کو بھی سکون مل جاتا ہے. اگرچہ درد سے وہ ڈوبی ہوتی ہے لیکن بچے کو پا کر اس کو ایک قرار مل جاتا ہے. یہی بچہ ہوگا. قیامت کا دن آئے گا, سور میں پھونک مار دیا جائے گا, لوگوں پر ہیبت طاری ہو جائے گی, لوگ ڈر جائیں گے, سہم جائیں گے, اتنا ڈر, اتنا خوف لاحق ہوگا. قیامت کا دن اتنا خطرناک دن ہوگا, اتنا خطرناک دن ہوگا. اللہ فرماتا وہ ماں جو ہسپتال میں آنکھ کھلتے ہی آپریشن کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے تو بچے کو یاد کرتی ہے, وہ قیامت کے دن بچے کو بھی پھینک دے گی. اپنے تکلیف کو برداشت نہیں کر پائے گی. اس کو جو تکلیف لاحق ہوگی اس تکلیف کے آگے اپنے اس لخت جگر کو, نور نظر کو اور شیر خواب بچے کو بھی چھوڑ دے گی, غافل ہو جائے گی. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. اس دن آپ دیکھیں گے کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی جس کو دودھ پلا رہی ہے. وتضع كل ذات حمل حملها. اور کتنی عورتوں کا حمل مارے خوف کے ساقط ہو جائے گا, گر جائے گا. حمل کو بھی عورت بچاتی ہے, میرا بچہ ہے, اللہ میری اولاد دے گا, صاحب اولاد بن جاؤں گی, ہر طرح سے اس کی حفاظت کرتی ہے, ہر طرح سے اس کو بچانے کی کوشش کرتی ہے. لیکن جب کوئی بہت خطرناک آواز آتی ہے, بہت خوف عورت پر لاحق ہوتا ہے, بہت ڈر لاحق ہوتا ہے, تو پھر وہ حمل ساقط ہو جاتا ہے. تو قیامت کا جو خوف ہوگا, قیامت کا جو غم ہوگا, قیامت کا جو ٹینشن ہوگا, قیامت کی جو ہولناکی ہوگی, اتنی خطرناک ہوگی, اتنی خطرناک ہوگی کہ ایک دودھ پلانے والی ماں اپنے شیرخوار بچے سے غافل ہو جائے گی اور کتنی حمل والیوں کا حمل مارے خوف پہ گر جائے گا. آپ تکلیف کا اندازہ لگا نہیں سکتے. اللہ ہم سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ. اور قیامت کے دن آپ لوگوں کو ایسا دیکھیں گے, لوگ نشے میں ہیں, مدہوش ہیں, بالکل جو ہے کسی کے جسم پہ کپڑا نہیں, کسی کے جسم پہ لباس نہیں, لیکن سب اپنے اپنے میں پریشان ہے. کوئی کسی کی طرف دیکھنے کے لیے روادار نہیں, کوئی کسی طرف دیکھنے کا کسی کو موقع نہیں. ہر آدمی اپنے اپنے پر پریشان ہے, اپنے اپنے گناہ کے اعتبار سے, اپنے اپنے برائیوں کے اعتبار سے. وہ پسینے میں شرابور ہے, پسینے میں ڈوبا ہوا ہے, پیاس کی شدت سے زبانیں باہر آ رہی ہیں اور ہر کوئی آدمی پریشان ہے. اسی لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا, اللہ کے پیغمبر جب قیامت کی گھڑی آئے گی, جب قیامت قائم ہوگی, لوگ ایک دم سے مادر ذات رنگے ہوں گے, کسی کے جسم بھی کپڑا نہیں ہوگا, تو اس دن سارے لوگوں کو اللہ جب ملا دے گا اور میدان محشر میں یا قیامت کی ہولناکیوں میں وہ پریشان ہوں گے. کیا ایسے موقع پر کوئی جو ہے آدمی غیرت سے مر نہیں جائے گا, یا عورتیں مارے حیا کے مر نہیں جائیں گی کہ ان کے جسم پہ کپڑا نہیں ہوگا, اور مرد بھی اور عورتیں بھی اختلاط کے ساتھ ہوں گے, کوئی کسی کو جو ہے پہچانے گا نہیں اور کوئی کسی کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں, اپنے اپنے میں انسان پریشان ہوگا. تو کیا عورتیں ہمارے شرم کے مر نہیں جائے گی, ان کو غیرت نہیں آئے گی, شرم نہیں آئے گی؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الامر اشد من ذالک, معاملہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا. کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا موقع ہی نہیں ہوگا, کیونکہ سب اپنے اپنے گناہوں کے بقدر عذاب میں پکڑ لیے جائیں گے, پسینے میں شرابور ہوں گے, پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہوں گے. ان کو اپنے آخرت کے بارے میں فکر لاحق ہوگی, میرا عمل ایسا نہیں ہے, میرا عمل ایسا نہیں ہے, میں تو برباد ہو گیا, میں تو برباد ہوگا, میں نے کوئی تیاری نہیں کی ہے, ایسے پریشان ہوں. اگر آپ کو یہ بات ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو میں ایک اور مثال دیتا ہوں. مثال کے طور سے ایک گاؤں ہے, اس گاؤں کے اندر پردہ نشین خواتین بھی ہیں, آدمی بھی ہیں, مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, اور اس گاؤں پہ کسی دشمن فوج نے حملہ کر دیا. دشمنوں کی فوج نے حملہ کر دیا اور ایک طرف سے وہ سارے کے سارے لوگوں کو کاٹ رہے ہیں, مار رہے ہیں, گھروں کو جلا رہے ہیں, اور پوری آبادی کو اور پوری آبادی کے لوگوں کو وہ تہس نہس کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں. جہاں بھی دیکھو جو ہے خون کا فوارہ بہ رہا ہے, جہاں دیکھو دھواں اٹھ رہا ہے, جہاں دیکھو دشمن مار رہے ہیں, لوگوں کو دوڑا رہے ہیں. تو ایسے عالم کے اندر وہ پردہ نشین خواتین جو گھروں میں ہوتی ہے نا, وہ بھی ہمارے خوف کے باہر نکل جاتی ہیں, لیکن نہ ان کی طرف کوئی دیکھ پاتا, نہ ان کو کوئی دیکھ پاتا. یا مثال کے طور سے کوئی گاؤں ہے, بہت خطرناک آگ لگ گئی ہے, پورے گھر جل رہے ہیں, پورے محلے میں آگ لگ گئی ہے. ایسے موقع پر کسی عورت کو اپنے پردے کا خیال نہیں ہوتا, اپنی سر پوشی کا خیال نہیں ہوتا, اپنے نقاب کا خیال نہیں ہوتا, وہ باہر نکل جاتی ہے, مرد بھی نکل جاتے ہیں, اور سارے کے سارے ایک بہت سارے بے پردگی کے عالم میں آ جاتے ہیں. لیکن اس منظر میں جب ہر کوئی اپنے اپنے نفس کو یا اپنے اپنے بچوں کو یا اپنے گھر کے لوگوں کو آگ کے فتنے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, یا اپنے جلتے ہوئے گھر پر
پانی ڈالنے کی فکر میں لگا ہوتا ہے کس طرح سے پانی ڈالیں. وہاں کوئی کسی کو نہیں دیکھتا, وہاں کسی کے جو ہے دل کے اندر کوئی شہوت نہیں ہوتی, کوئی خواہش نہیں ہوتی. ہر کوئی اپنے جان کے بچانے میں اور اپنے نفس کے بچانے میں لگا ہوتا ہے. کوئی کسی کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے کہ ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے. تو یہ معاملہ دنیا کے اندر کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ قتل عام اگر ہو جائے, کسی بستی پر دشمنوں کا حملہ ہو جائے اور سارے لوگوں کو مار رہا ہو, اور دشمن کے جو ہے فوج بہت مضبوط ہو, وہاں کے لوگ کمزور ہوں, ہر طرف سے مارے جا رہے ہوں, تو ایسے موقع پر کوئی کسی کے بارے میں غلط خیال نہیں کرتا, یا کسی کو کوئی دیکھنے کی فکر بھی نہیں ہوتی, جس دیکھنے کا موقع نہیں ملتا. یہ دنیا کے اندر کا معاملہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی بہت بڑی آفت آ جائے, بہت بڑی مصیبت آ جائے, تو وہاں بے پردگی ہو جاتی ہے. جو بے پردہ عورتیں نکلتی ہیں, مجبور ہو کر کے نکلتی ہیں, لیکن وہاں کوئی کسی کی طرف دیکھتا نہیں ہے. دنیا کے مختلف جگہوں پہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں جب آ جاتی تو یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے. اور قیامت کے دن اس کا حال بہت ہی خطرناک ہوگا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, قیامت کی جو گھڑی ہوگی, قیامت کا جو زلزلہ ہوگا, قیامت کا زلزلہ یہ بہت ہی خطرناک اور بہت بڑے بھاری چیز ہوگی. اس دن آپ لوگوں کو دیکھیں گے مست ہیں, نشے میں چور ہیں, لیکن نشہ نہیں ہوگا, بلکہ یہ اللہ کا عذاب ہوگا. ولیکن عذاب اللہ شدید, لیکن اللہ رب العالمین کا سخت عذاب ہوگا. ہاں, تو بچپن کے مطالعے میں ایک واقعہ میں نے یاد کیا تھا, ابھی تک مجھے یاد ہے. ڈاکٹر یوسف حسین خان, معلوم نہیں ان کی زندگی باقی نہیں باقی ہے, ان کی کتاب جامعہ سلفیہ نے پڑھی تھی, یادوں کی دنیا. یادوں کی دنیا میں انہوں نے اپنے بہت ہی زندگی کے واقعات کو انہوں نے درج کیا ہے, اور اس میں ایک واقعہ لکھا ہے جو قیامت کی ہولناکی کو سمجھنے کے لیے بہت معاون ثابت ہوتا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ اور شکوہ آباد کے درمیان, اٹاوا ایک جگہ کا نام ہے یو پی کے اندر, شکوہ آباد جیسے ہے ٹرین چلتی نا دادر سے لے کر کے ویرار, یا اسی طرح سی ایس ٹی سے لے کر کے کلیان, اس طرح سے ٹرینیں چلتی ہیں. تو ایسے ہی اٹاوا اور شکوہ آباد کے درمیان ایک پٹری ہے ٹرین کی, جس پہ ٹرین دوڑتی ہے. کہتے ہیں میں اٹاوا اور شکوہ آباد کے درمیان چلتی ٹرین پر سفر کر رہا تھا. اٹاوا اور شکوہ آباد کے درمیان چلتی ٹرین پر میں سفر کر رہا تھا, تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک عورت ہے جو ٹرین کے بالکل کنارے پر کھڑی ہے. جیسے کہ یہاں لوکل ٹرینیں ہوتے ہیں نا, بھیڑ ہو جاتی ہے, اور بھیڑ میں کبھی عورت نیچے گر جاتی ہے, کبھی بچہ نیچے گر جاتا ہے, کبھی چلتے چلتے انسان لڑک جاتا ہے, آدمی چڑھ رہا ہوتا ہے ٹرین پہ, کی ٹرین چلنے لگتی ہے. تو ایسا معاملہ نہیں تھا, وہ ٹرین میں بھیڑ بہت زیادہ تھی, اور بھیڑ کی وجہ سے ایک ماں اپنے شیر خوار بچے کو اپنے سینے سے چمٹا کر کے کھڑی ہوئی تھی, لیکن اس کو جگہ اندر نہیں ملی, وہ گیٹ کے کنارے کھڑی تھی. گیٹ کے کنارے وہ کھڑی تھی کہ اچانک ٹرین میں جھٹکا آیا. کبھی کبھی بریک لگاتے ہیں, یا کبھی ٹرین اسپیڈ میں چل کے اور اچانک رکتی ہے تو جھٹکا آتا ہے, یا اسی بھیڑ کے اندر بھگدڑ مچتی ہے, لوگ ادھر سے ادھر دھکا دیتے ہیں. اچانک اس عورت کو جھٹکا لگا, اور جھٹکا لگا تو بچہ اچھل گیا اور اچھل پڑا, اور بچہ اچھل کر کے, وہ چونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا, گیٹ ٹرین کا جو گیٹ ہوتا وہ کھلا ہوا تھا, اور بچہ نیچے گر گیا. بچہ جب نیچے گر گیا, ماں کو کچھ بھی احساس نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں, میں کہاں جا رہی ہوں. ماں نے فوراً ٹرین سے چھلانگ لگا دی, اور جیسے بچہ گرا اس نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا. ماں بچے کو گرتا دیکھتی ہے, برداشت نہیں کر پاتی. وہ سوچتی ہے اگر بچہ نہیں ہے تو میں زندہ رہ کر کیا کروں گی, اس بچے کے بغیر میری زندگی کا معنی کیا ہوگا. وہ فوراً وہ ماں اس ٹرین سے چھلانگ لگا دیتی ہے, ٹرین سے چھلانگ لگا دیتی ہے, اور ٹرین سے چھلانگ لگاتی ہے تو مسافروں میں بھگدڑ مچتی ہے, مسافر پریشان ہو جاتے ہیں. جیسے ٹرین میں چھلانگ لگاتی ہے, زنجیر کھینچ کر کے ٹرین رکوائی جاتی ہے. کس طرح سے؟ زنجیر کھینچ کر کے, یعنی باقاعدہ اس طرح کے معاملات میں یا اس طرح کے مواقع پر رخصت ہوتی ہے کہ آدمی کو بہت زیادہ ایمرجنسی لاحق ہے, تو اس ایمرجنسی میں وہ زنجیر کھینچ سکتا ہے تاکہ ٹرین رک جائے اور کوئی آدمی کی جان بچ جائے. اب غور کیجئے, ٹرین کے جھٹکے میں بچہ اچھل گیا, چھوٹا سا بچہ, سال بھر یا 1.5 سال کا یا 6 مہینے کا, اور اچھل کر وہ ٹرین سے نیچے چلا گیا. ماں نے کسی کو آواز نہیں دیا, ماں نے چیخا اور چلایا نہیں, بلکہ وہ اچانک بچے کو گرتا دیکھتی ہے, خود چھلانگ لگا دیتی ہے, بلا کسی کے کہے ہوئے, بلا کسی سے پوچھے ہوئے. زنجیر کھینچ کر کے لوگ ٹرین روک دیتے ہیں.
ट्रेन रोकते हैं तो क्या मंजर देखते हैं, थोड़ी दूर पर बच्चे की लाश पड़ी हुई है, पीछे से देखते हुए आते हैं, बच्चे की लाश पड़ी हुई, बच्चा रो रहा है, बच्चे के जिस्म पे थोड़ी सी खराश है, और उससे थोड़ी दूर पर माँ की लाश पड़ी हुई है, माँ के जिस्म से रूह परवाज कर चुकी है। ममता की मारी माँ बच्चे को गिरता देखकर खुद ट्रेन से छलांग लगा देती है, माँ तो मर जाती है, बच्चा बच जाता है। इससे अंदाजा लगाइए कि एक माँ अपने बच्चे से किस कदर प्यार करती है कि बच्चा अगर गोद से छलांग गिर गया, झटके से गिर गया कोई बच्चा, तो उस बच्चे के जुदाई को बर्दाश्त ना कर पाती है और वो खुद ट्रेन से छलांग लगा देती है। ये भी नहीं सोचती मैं बचूंगी कि नहीं बचूंगी, ये सोचती मेरा बच्चा नहीं रहेगा तो मैं रहकर क्या करूंगी। लेकिन उस बच्चे को अल्लाह जिंदगी दे देता है, क्योंकि इंसान का जिस्म जो होता है वो भारी होता है, जितना इंसान बड़ा होता है ना उतना भारी होगा, और जितना भारी जिस्म ट्रेन से गिरेगा उसको उतना ज्यादा चोट लगेगी। बच्चा गिरा तो कोई झाड़ी वगैरह थी या कोई हरियाली थी, कोई पौधा वगैरह उस पर गिरा और उसको थोड़ी सी खराश बदन पे आई और बच्चा सही सालिम था, उसको कोई तकलीफ नहीं थी, थोड़ी सी चोट उसको लगी। तो इस वाक़े पर आप गौर कीजिए, एक वाक़या ये है, एक मंजर दुनिया में है कि माँ अपने बच्चे को, जो दूध पीता बच्चा है, ट्रेन से गिरते हुए देखती है तो ट्रेन से छलांग लगा देती है, और क़यामत के दिन वो ट्रेन से बच्चा नहीं गिरेगा, छलांग भी नहीं लगाएगी, बल्कि वो अपने बच्चे को, अपनी तकलीफ को महसूस ना, अब बर्दाश्त ना करते हुए अपने बच्चे को पटक देगी या अपने बच्चे से गाफिल हो जाएगी, उसको परवाह ही नहीं होगी मेरा बच्चा कहाँ है कहाँ नहीं है। यहाँ अस्पताल में जैसे आँख खुलती है बच्चा चाहिए, ट्रेन से बच्चा गिर गया, ट्रेन से छलांग लगा देती है माँ। लेकिन क़यामत का दिन इतना हौलनाक दिन होगा, इतना खतरनाक दिन होगा कि उस दिन हर दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पीते बच्चे से, शीरख्वार बच्चे से गाफिल हो जाएगी और हमल वालियों का हमल साबित हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि लोग नशे में मदहोश हैं, नशे में चूर हैं। ऐसा नहीं होगा, वो नशे में नहीं होंगे बल्कि अल्लाह का अज़ाब। तो ये क़यामत का मुख्तसर मंजर आज के दर्स में मैंने बयान किया। इससे अंदाजा होता है कि हम और आप किस कदर इस बात के जरूरतमंद हैं कि हम क़यामत को समझें, क़यामत की होलनाकी पर गौर करें, क़यामत को याद करके रोएं, अल्लाह से पनाह तलब करें और क़यामत की तैयारी करने में लग जाएं। और उसकी तैयारी का सबसे बेहतरीन तरीका कुरान मजीद है, जिसको आज हमने फरामोश कर दिया। कुरान से हमारा ताल्लुक खत्म हो गया, फिल्मों में, सीरियलों में, प्रोग्रामों में, गेमों में हम लगे हुए हैं, एक दूसरे से बात करने में लगे हुए, लेकिन हमको कुरान की तौफीक नहीं होती, कुरान पढ़ने की और समझने की तौफीक नहीं होती, इस तरह के दीनी प्रोग्रामों में शामिल होने की तौफीक नहीं होती। कितना बेहतरीन प्रोग्राम आपके लिए रखा गया है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 20 लोग शरीक हैं, 19 लोग शरीक हैं, जो भी हैं अल्लाह के खुशनसीब बंदे। क्या पता इस प्रोग्राम से किसकी जिंदगी बदल जाए, क्या पता इस प्रोग्राम के जरिए कितने लोगों को सच्ची तौबा मिल जाए, अपनी आखिरत संवार लें। इल्म बढ़े या ना बढ़े, लेकिन कम से कम हमारे नफूस का तज़किया तो हो जाएगा, हमारे नफ्स पाक हो जाएंगे। इस तरह की बातों को सुनने से इंसान का दिल नरम होता है, इंसान के दिल में एक आखिरत का जज्बा पैदा होता है, आखिरत की तड़प और चाहत पैदा होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को सही मानों में उस क़यामत की हौलनाकी को और क़यामत के अज़ाब को समझने की और उसकी तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। अभी हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।